السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ بھائی میرے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے پوچھا، سر یہ بتائیے کہ یہ ٹائم مینجمنٹ کیسے ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا ٹائم مینجمنٹ کس طرح کا، کس معاملے میں، وضاحت کرو ذرا۔ تو اس نے ایک مثال دی کہ جیسے رمضان میں پاکستان میں چاند اکثر بعد میں ہوتا ہے، اور عرب ممالک میں یا امریکہ وغیرہ میں، یورپ میں ایک دن پہلے ہو جاتا ہے۔ تو ان کے رمضان شروع ہو جاتا ہے اور ہمارے یہاں نہیں ہوتا، تو ایک دن میں کہتے ہیں کہ فرق آ جاتا ہے 24 گھنٹے کا۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ ہاں بالکل قید کر دیے جاتے ہیں۔ دین اب میں سمجھ رہا ہوں اس کا سوال وہ پوچھنا کیا چاہ رہا ہے۔ کہتا ہے کہ وہ اچھا یہ بتائیے کہ پھر وہ جہاں پہ رمضان شروع ہو جاتا ہے تو وہاں پہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور جو یہاں نہیں شروع ہوتا تو وہاں پہ قید نہیں ہوتے؟ گڈ کویشچن۔ تو میں سوچ رہا ہوں، میں نے کہا اچھا بچے نے واقعی زبردست کیا ہے۔ اچھا بالکل صحیح ہے۔ تو میں نے کہا نہیں بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو ظاہر ہے سمجھانا تھا۔ پھر ایک اور کویشچن فوراً آیا کہ پھر جب شب قدر آتی ہے، طاق راتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، تو طاق راتیں بھی ساری، اور شب قدر تو ظاہر ان میں سے کوئی ایک ہے، لیکن طاق راتیں بھی بدلتی چلی آ رہی ہیں۔ اب میں تو تھوڑا سا ظاہر تذبذب میں آیا کہ بچے کو سمجھانا ہے، اسٹوڈنٹ ہے، مطلب سمجھدار ہے اور مگر ٹین ایجر ہے، اس کو کیسے سمجھایا جائے۔ ابھی تو تیسرا کوشچن اس نے کر دیا کہ پھر وہ عید کا بتا کہ جب عید آ جاتی تو شیاطین تو چھٹ جاتے ہیں، تو کیا جہاں رمضان ایک دن اور باقی ہوتا ہے جیسے پاکستان میں، تو کیا پھر یہاں پہ شیاطین بند ہوتے ہیں اور وہاں ہر جگہ کھل جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی اسٹاپ، رکو، چپ۔ اب مجھے کچھ کویشچن کا جو ہے تم نے کی ہے سارے جواب دیں۔ اچھا ہوا کیا کہ ہوتا یہ ہے کہ صرف یہی نہیں، اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں ہمارے ہاں جو کہ ایسے سوالات اٹھتے ہیں کہ ٹائم فریم کیا ہے، اور اس میں ہمارے یہاں وہ لاگو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ تو مقصد تو یہی ہے کہ سمجھ لینا، لیکن بیسیکلی ایک بڑے کو سمجھانا پھر آسان ہوتا ہے، لیکن ایک نوجوان کو جو ابھی نوجوانی میں ہے، اور پھر وہ ٹین ایجرز اور بچے کو تو اور بھی مشکل ہوتا ہے سمجھانا۔ بہرحال وہ سمجھدار بچہ تھا، تو میں نے کہا چلو یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں، کیونکہ یہ سوال بہت سے ہمارے اچھے مطلب بالغ لوگوں کے اندر بھی آتے ہیں۔ اور دیکھیں اس میں ایسا یہ کہ ہم نے ٹائم تھیوری پڑھی ہے، جن لوگوں نے سائنس پڑھی ہے، فزکس پڑھی ہے، تو ٹائم تھیوری ہم سب نے پڑھی ہے، اور اس میں یہ بات آئی ہے کہ بھائی ٹائم ایک چیز ایسی ہے جو اللہ نے کریٹ کی ہے، تخلیق کی ہے وقت، اور وہ وقت ہمارے یہاں کے لیے ہے۔ یعنی آسمانوں پہ ایک بہت ساری روایات ہیں کہ بھائی اتنے ہزار سال اس میں رہا، اتنے عرصے میں دنیا بنی، کائنات اس سے بنی، اتنے عرصے میں بنی، جبرائیل علیہ السلام کی عمر اتنی ہے، سب چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ کہ مطلب وہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ ایک ٹائم فریم تھا جس میں کہ وقت لگا، ہر چیز کو کرنے میں یا بنانے میں وقت لگتا ہے، لیکن وہ وقت جو ہے وہ کس نوعیت کا ہے، کتنا ہے۔ جیسے 6 دن کا آیا کہ دنیا 6 دن میں بنی، تو 6 دن وہ ہمارے 6 دن نہیں ہیں ایگزیکٹلی، ہمارے 6 دن تو ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ دنیا کو بنانے کا طریقہ، سلسلہ، ٹائم فریم وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ کافی ہم نے دیکھا جیسے سائنس سے اب پتہ چلتا ہے کہ جی کروڑوں سال لگے ہیں دنیا کی تخلیق میں، کائنات کی تخلیق میں کروڑوں سال لگے، وہ جو بگ بینگ تھیوری ہے۔ تو ٹائم انفیکٹ سب سے اچھی مثال مجھے سمجھ میں آئی، میں نے اس بچے کو دی، میں کہا دیکھو بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، ہاں گئے تھے، کیا ہے کتنا عرصہ ان کا کتنا عرصہ آسمانوں پہ ساری سیر، اللہ سے ملاقات، جنت دوزخ سب دیکھ داکھ کے جو آئے واپس، ٹھیک ہے نا، مدینے سے وہ بیت المقدس سے پھر براق بندہ تھا، واپس ان کو چھوڑا جبرائیل السلام نے، علیہ السلام نے براق پہ مکے میں، کیونکہ مکی زندگی میں معراج ہوئی تھی۔ تو جب وہ گئے اور آئے تو اس کے بارے میں یہ کہ
रसूल जब बाहर गए कमरे से तो कुंडी दरवाजे की हिल रही थी और उनका बिस्तर गर्म था, और जब वापस आए तो कुंडी अभी हिल ही रही थी और बिस्तर गर्म था, जैसे अभी उठ के गए। इट्स जस्ट लाइक कि मैं कहूँ कि जैसे मेरे साथ कोई है, आप हैं कोई, और कोई नॉक हो दरवाजे पे फॉर एग्जांपल, और आप उठ के गए, दरवाज़ा खोला और बाहर गए। अभी मैं देख रहा हूँ कि भाई आप आएंगे तो मैं आपसे पूछूं कौन है भी, और बस आप थोड़े से लम्हे बाद आप फ़ौरन वापस आ गए, ठीक है ना, और भी कुंडी हिल रही, आपने दोबारा कुंडी लगा दी। मैं कहा भी कौन था, क्या हुआ, खैरियत है, कौन था, किसने नॉक किया था। इतनी देर लगी रसूल सल्लम को जाने और आने में वापस अंदर, और उस चंद लम्हे, फ्यू मोमेंट्स में वो इतनी बड़ी ज़िंदगी का हिस्सा गुजार के आगे महराज पे 27 साल। जस्ट इमेजिन 27 years of his life। इस लिहाज से अक्सर उलमा कहते हैं कि रसूल सल्लम की ज़िंदगी यानी उम्र, उनकी एज 90 years बनती है। किस लिहाज से कि 63 years में तो उनका डेथ हो गई, चले गए दुनिया से पर्दा फरमा के। तो 63 प्लस ये जो 27 years का जो एक लम्हे में वो गुजार दिया उन्होंने, तो दुनियावी हिसाब से तो लम्हात थे, और दुनियावी हिसाब से तो उनकी ज़िंदगी 63 years ही थी, 63 साल जिसे कहते हैं उर्दू में। लेकिन देखा जाए तो उनकी 90 साल ज़िंदगी थी, इसलिए कि 27 साल अगर आप 63 में प्लस करें, 63 प्लस 27 कितना हो गया, ठीक है ना, तो 90 साल हो गई ना उम्र। तो इस तरह, लेकिन हमें शऊर नहीं है इस बात का, हम ये समझ नहीं पाएंगे, बस हम मतलब ये हम इसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि इतनी उम्र थी रसूल सल्लम की, लेकिन समझ पाएंगे, समझ तो पाएंगे, लेकिन ये हम साइंटिफिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते। इन द सेम मैनर जो है वो ये वाली बात आ गई, जो बच्चे का सवाल था स्टूडेंट का, कि शयातीन बंद हो जाते हैं। अब यही है कि अल्लाह ताला के यहाँ मामलात शुरू हो चुके हैं रमज़ान के, और शयातीन को कैद कर दिया गया, ठीक है ना। तो अब कैद कर दिया तो कैद कर दिया, हम उसको 24 घंटे का फ़र्क समझते हैं, भाई यहाँ चाँद निकल आया था, वहाँ चाँद नहीं निकला था, ठीक है ना जी। उस मुल्क में जाना वो लोग रोज़े रखने लगे, तो हम तो यहाँ पे अभी शॉपिंग कर रहे थे रमज़ान की ग्रोसरी की तो जैसा कि मामूल है कि आखिरी वक्त तक लगे रहते हैं। एनीवेज, तो मकसद कहने का ये है कि बस बंद हो गए तो बंद हो गए, और जब खुल गए, अगर अरब में या कहीं और अमेरिका वगैरह में ईद हो गई और हमारे भी एक रोज़ा चल रहा है, तो हम रोज़े को उसी तरह से गुजारेंगे। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ वो अलग अलग दिन नहीं है। इसी तरह से जैसे शब कदर का सवाल आया था, तो शब कदर भी ऐसे ही है कि हमारे ऊपर है, हमारे लिए वो रात शब कदर है। अगर हमने उस रात को शब कदर समझ के पा लिया, उसमें इबादत कर ली, तो हमें वही सवाब मिलेगा जो शब कदर का है, ठीक है ना। हम रातें ताक जो है 5 गुजारेंगे, तो हमारी रात जो है ताक की है और वहाँ पर जुफ्त की है, और यहाँ पे जब जुफ्त की रात है तो वहाँ पे ताक की रात है। तो ये डिफरेंस अल्लाह के लिए कोई वो हैसियत नहीं रखता है, ये हमारे लिए, हमारे समझने के लिए। हम जहाँ पर बैठे हैं, आज मॉडर्न दौर है, जदीद दौर है, हम हर चीज़ जानते हैं, दुनिया में ऐसा फ़र्क पड़ता है। वरना पहले तो कहाँ पता चलता था किसके कब हुआ रोज़ा, नहीं हुआ, किसके कभी हुई। जहाँ रह रहे हैं वहीं चाँद देगा, वहीं देख के फैसला कर लिया, निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो नहीं की गई। तो ये तो बहुत बाद में लोगों ने बताना शुरू किया कि भाई वो वहाँ तो इस तरह फ़र्क आ जाता है। जब लोग मतलब जहाज़ ट्रेन नहीं थी और घोड़े गधे पे ट्रैवलिंग करते थे, तो ज़ाहिर ज़माने लगते थे, तो डिफरेंस जाके बताते थे, तो किसी किसी को पता चलता था कि डिफरेंस। एनीवेज, तो शब कदर भी उसी हिसाब से पड़ेगी, हमारे लिए शब कदर है। जिब्राइल इस्लाम कहते हैं कि रिवायत है कि हरम में, मस्जिद हराम में उतरते हैं पूरे फरिश्तों की जमात के साथ, वो अपना झंडे गाड़ते हैं, निकल जाते हैं, फिर सबकी ड्यूटी दे जाओ और जो जो इबादत कर रहे हैं उनको देखो, उनको लिखो कौन कौन अल्लाह की इबादत के लिए जाग रहा है, और उसका नाम लिखो। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें इसका शऊर नहीं है। ये हमारी शब कदर में होती है, और वहाँ पर जहाँ मुल्क में एक दिन पहले है तो वहाँ होती है, जहाँ एक दिन बाद है वहाँ होती है। अल्लाह ताला टाइम मैनेजमेंट नहीं। अच्छा, इसी तरह से ईद का भी मामला है कि शयातीन छूटते हैं तो ठीक है, लेकिन वो आप जब पूरा रोज़ा गुजार रहे हैं, और जहाँ मेरे यहाँ रोज़ा है और मैं जो हूँ चला शान हो, अजान हो गई है तो जल्दी से वाइंड अप करना है। तो मेरा रोज़ा है तो मैं जो हूँ रखूँगा, और मैं अपने अगले दिन ईद करूँगा, और ईद के सारे लवाज़मात करूँगा, तो मुझे अपने रोज़े पूरे करने। तो शयातीन का असर, हिम्मत नहीं है कि वो मुझे आगे तंग करें या मेरे साथ के उस इलाके के लोगों को तंग करें। अल्लाह ताला मैनेज करता है। तो इसी तरीके से
ہم جو ہیں وہ ایک وقفہ لیتے ہیں، نماز اذان کا اذان ہو جائے تو پھر میں آپ کو جوائن کرتا ہوں۔ چلیں جی، اذان ہوتی ہے تو اذان کو سنیں اور اس کو دہرائیں اور اس کی دعا کریں اور بات نہ کریں۔ تو ہم نے وقفہ دیا اذان کا، اور کچھ بھی نہ کر سکتے تو چپ رہیں۔ اینی ویز، تو ہم بات کر رہے تھے کہ اسی طرح سے مثال ایک میں نے اور دی اس کو، کہ دیکھو جب عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا بلیف ہے، جو قرآن کہتا ہے ہمیں اس کو بلیو کرنا ہے، آف کورس ہمارا ایمان ہی پورا نہیں ہوگا اس طرح سے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا اور وہ اسی عمر کے حالت میں، جس ایج تھی ان کی، اسی عمر میں آسمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو اسی ایج میں اتریں گے، اس کے بعد ان کی عمر بڑھنی شروع ہوگی۔ ہمارے یہاں کتنے سال گزر گئے، ٹھیک ہے نا، تقریباً 2000 سال تو گزر گئے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھے آئے ہوئے۔ تو کیا ان کی عمر 2000 سال بڑھ گئی ہوگی؟ ہرگز نہیں بڑھی ہوگی، آف کورس ان کی عمر وہی ہے، اسی عمر میں اتریں گی، روایت بھی ہے، حدیث میں روایت ہے۔ اور تو پھر مطلب یہ ہے کہ کیا ٹائم، وہاں پہ ٹائم رکا ہوا ہے، وہاں ٹائم ہے ہی نہیں، یعنی وقت ہے ہی نہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ وقت ہے ہی نہیں۔ وقت کریٹ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے لیے، اور اس وقت میں ہم باؤنڈ ہیں۔ نمازوں کا وقت ہے، ہر چیز کا وقت ہے، سونے کا، دن رات کا وقت ہے، مہینے چاند جو ہے، چاند سورج کی ساری جو گردش ہے اس کی وجہ سے سولر جو ہمارا کیلنڈر ہوتا ہے، لونر کیلنڈر ہوتا ہے جو اسلامی کیلنڈر کہلاتا ہے، اس طرح سے ساری چیزیں موجود ہیں، اور ہم اس پہ چلتے ہیں تاکہ ہم مینیج کر سکیں اپنے اوقات کو۔ اس لیے کہ عمر جو بڑھ رہی ہے، عمر کا بڑھنا بھی وہاں نہیں ہے۔ قیامت سب اٹھیں گے تو ایک جوان ہوں گے، ایک ہی عمر کے ہوں گے، 30 یا 32 سال کی عمر ہے، شباب کی سے کہتے ہیں، اور وہی عمر ہوگی اور وہ ٹھہری رہے گی، چاہے جنتیوں کو چاہے دوزخوں کی ہو۔ تو وہاں پہ عمر نہیں ہے، وہاں پہ کیونکہ وقت نہیں ہے، وقت گزرے گا نہیں، اور نہ دن رات ہے۔ تو بات سمجھنے کی، شعور کی، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی اگر ہم اس میں الجھن میں آ جائیں گے، خام خواہ میں سمجھنا۔ جیسے فار ایگزامپل سمجھ لیں کہ جنت کا تصور صاف کہہ دیا گیا کہ نہیں کر سکتے آپ، انسان نہیں کر سکتا۔ کچھ تشبیہات دی گئی ہیں، ریفرنسز دیے گئے ہیں دنیا کی چیزوں کے، نہروں کا، پہاڑ کا، باغات کا، درختوں کا، پھلوں کا، نعمتوں کا، اللہ کی جتنی بھی ہیں، حوروں کا، غلمان جو ہیں ان کا تصور ہے۔ ہم سوچنے کی ہزارویں حصے میں بھی جا کے ہم سوچ نہیں سکتے اس کے بارے میں جو اصل ہے، بیکاز وی کین ناٹ انڈرسٹینڈ، وی کین ناٹ امیجن اباؤٹ دیٹ۔ ہم سوچتے رہیں گے کہ پتہ نہیں کیا، پتہ نہیں کیا، پتہ نہیں کیسا ہے۔ ہاں کچھ اب 0.something% وہ دنیا کی اس چیز سے ملتا جلتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہر، مسندیں لگی، نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ تو مغلوں نے جا کے بنا دیے، تخت بنایا، نیچے نہر بہ رہی ہے، اور تخت طاؤس رکھ کے بیٹھ گئے۔ بھائی جنت کا وہ جو تصور ہے وہ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو چیز ہے انسان کتنا بھی کر لے، ہم نہ دوزخ کی بھیانک اور خوفناکی کو تصور کر سکتے ہیں، ان کی سزا و تکلیفوں کو، اور نہ ہم جو ہیں وہ جنت کی حسن اور اس کی جو رعنائیاں، اس کی خوبصورتیاں، اس کے بارے میں جو کچھ بھی ہے ہم نہیں تصور کر سکتے۔ ایک طرح سے ایسے درخت ہو گئے جنت میں کہ جناب وہ جو ہے وہ گھوڑا، طوطا، کیا پتہ نہیں کیا کیا روایتیں ہیں، طوطا اڑتا جائے گا، کووا اڑتا جائے گا، گھوڑا دوڑتا جائے گا، تو پتہ نہیں کتنے ہزار سال گزر جائیں گے اور سایہ ختم نہیں ہوگا۔ کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں ایسا اتنا بڑا درخت؟ ہمارے تصور میں نہیں آ سکتا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی کہ مہینوں دوڑا جا رہا ہے گھوڑا اور درخت ختم نہیں ہو رہا سایہ۔ یہ باتیں اس سے پتہ چلتی ہیں کہ وہاں کی باتیں ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں، اور تھوڑا بہت اس جیسا ہمیں یہاں پہ بنا کے دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پہ ہمیں ایک جو ہے نا سمندر، اور اس میں ایک سوئی ڈالو تو قطرہ آ جائے، وہی والی مثال کہ یہ دنیا ہے وہ سب آخرت ہے۔ تو سمندر کو گہرائیوں میں جا کے سمجھنا کتنا مشکل کام ہے۔ ابھی تک کتنے راز فاش نہیں ہوئے ہمیں نہیں پتہ، لیکن وہ قطرے کے پیچھے ہم پاگل ہو کے جا رہے ہیں، سوئی میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ ہے ٹائم فیکٹر، اور اس سے اندازہ ہوا ہوگا کہ کچھ ہم سب کے اور آپ لوگوں کے ویوز بھی بہتر ہوئے ہوں گے کہ وقت چونکہ کوئی چیز نہیں ہے، یہاں کریٹ کی گئی ہے، لہٰذا ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ ایک دن آگے پیچھے ہو گیا، ایک دن آگے ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ سب کو اسی لحاظ سے دیکھتا ہے، جہاں پر آپ موجود ہیں وہاں کے حساب سے شیطان بند بھی ہو جائے گا، کھل بھی جائے گا، اور تاخراتیں بھی آئیں گی، اور اس کے علاوہ جتنا بھی ہے معاملات۔ اب دیکھیں نا، دن رات ہوتے ہیں، ہم یہاں سو رہے ہوتے ہیں، اگلے وہاں جاگ رہے ہوتے ہیں، وہاں سو رہے ہوتے ہیں، ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے نا۔
تو یہ ڈفرینسز تو ہیں، لیکن کیا فرق پڑ جاتے ہیں. ہماری نمازیں الگ وقت میں ہو رہی ہوتی ہیں، فجر کہیں اور، فجر کسی اور وقت ہو رہی ہوتی ہے، کہیں عشاء کسی اور وقت ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کو ہم اگر اس پہ سوچنے لگیں گے تو ہمیں پریشانی تو ہوگی سوچنے شروع میں، لیکن جب سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی ہم کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہمارے شعور سے بعید ہے یہ چیز، ہمارے سینسز سے بہت بیونڈ ہے، بیونڈ دا امیجنیشنز، بیونڈ دا سینسز، بیونڈ دا انڈرسٹینڈنگ، بیونڈ دا وزڈم. ہم یہ چیزوں کو نہیں کر سکتے، نہیں سمجھ سکتے سوائے اس کے کہ اللہ کے راز و رموز ہیں اور یہ کائنات کی حقیقتیں بھی ہیں. اور آف کورس جب ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائیں گے، کبھی نہیں مریں گے قیامت کے دن، اور یہاں پہ ہر چیز ختم ہوتی ہے اور بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ڈھلتی نظر آتی ہے، تو کفار اسی لیے یقین نہیں کرتے تھے کہ ہماری بوسیدہ ہڈیاں دوبارہ ہم اس پہ خاک میں ملی ہوئی، ہم دوبارہ اس پہ گوشت پوش چڑھ جائے گا اور تر و تازہ کے اس میں انسان کھڑا ہو جائے گا، وہی جوان بالکل. ایسا کیسے ہو جائے گا؟ تو جب نہیں تھا تو ہو گیا نا. تو کن فیکون، بس ہو جا اور ہو گیا. تو ہر چیز ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. ایوری تھنگ از پاسبل، ایوری تھنگ. تو بس یہ ہے، اور ہوپ کہ یہ ٹائم تھیوری کا معاملہ اور جو ہماری معاملات ہیں ڈفرینسز کی، اس کو سمجھنے کی ہمیں کوئی اس میں ضرورت نہیں ہے. اچھا ایک اور بات بھی ایڈ کرتے چلوں، ایک کعبہ ہے فرشتوں کا جو بہت پہلے سے تھا دنیا میں بننے سے پہلے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے کہتے ہیں ٹھیک اسی کے اوپر ہے، ہمارے خانہ کعبہ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا کسی نے کہا کہ اب دنیا جو ہے وہ گھومتی رہتی ہے تو کعبہ بھی گھومتا رہتا ہے ہمارا، تو کیا وہ اوپر والا آسمانوں کا جو فرشتوں کا کعبہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ گھومتا ہوگا؟ واٹ اے فنی کویسچن. اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے اور آپ کو تھوڑی نالج ہے نا دین کی اور قرآن کی، تو آپ خود سمجھ جائیں گے یہ ہمارے لیے ہمارے سمجھنے کی بات نہیں ہے. یہ اللہ ہی سمجھتا ہے اور اللہ ہی مینیج کرتا ہے ہر چیز کو کہ آیا پوری کائنات گھوم رہی ہے یا ہم ہی سمجھتے ہیں کہ ہم ہی گھوم رہے ہیں. تو ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے، فضول کویسچنز ہوتے ہیں. اور جو اسی شعور سے اور عقل سے بعید ہو جائے نا تو اس میں انسان پاگل تو ہو سکتا ہے، یا وی کین گاٹ میڈ بٹ وی کین ناٹ انڈرسٹینڈ، ہم سمجھ نہیں پائیں گے اس کو. بہرحال دعا میں یاد رکھیے گا، اور نیکسٹ کسی اور سوال یا واقعے کے ساتھ یا نہیں تو کوئی ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.